السلام علیکم ناظرین اور سامعین حضرات، میرا نام ہے زبیر اور یہ ہے ہمارے بھائی فاروق بھائی۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے ہم آپ سے روبرو ہو رہے ہیں، اس کی وجہات ہم جانیں گے فاروق بھائی سے، اور یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ انہی کا ہے، اور ہم سب اس کی شروعات کرنے جا رہی ہے۔ ہمارا Q&A سیشن کا فرسٹ ویڈیو ہے جو ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے، اور میں چاہوں گا کہ اس چینل کے بارے میں اور ہمارے مقصد کے بارے میں مجھ سے بہتر جن کا یہ چینل ہے فاروق بھائی یہ ہمیں کچھ بتائے، اور یہ Q&A سیشن ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی نگرانی میں، ٹھیک ہے؟ ہاں فاروق بھائی آپ کچھ بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ چینل جو ہم نے شروع کیا ہے تو کافی دنوں سے یہ سارے کچھ سوالات میرے دماغ میں چل رہے تھے کہ یہ چینل شروع کرنا چاہتا تھا میں، اور اس کے پیچھے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں دینی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے ذریعے سے میں تعلیمات حاصل کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں۔ تعلیم حاصل کرتے ہوئے میں مختلف علماءوں کو سنتا ہوں، مختلف ویڈیوز دیکھتا ہوں جو یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے مختلف طریقے کے علماء ہوں گے۔ لیکن جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ چالو کیا اور اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں جب میں تعلیم لینے کے لیے بیٹھا کرتا تھا تو میرے پیر و مرشد جو ہے تو وہ جو تعلیم دیا کرتے تھے جن کتابوں سے، وہ کتابیں عام ہیں، لیکن میں نے آج تک جتنے بھی علماء کرام کو سنا ہے اس میں اکثریت پائے گئی کہ بہت سی حدیثیں جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ ہمارے سامنے آئی ہی نہیں، امت کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی ہی نہیں گئی۔ اور صرف یہ مقصد نہیں تو اصل مقصد یہ تھا کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے اللہ کی، اللہ کو تو مان رہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہے۔ اچھا، تو اس پر میں نے جب تفکر کیا، غور فکر کیا میں نے کہ یہ معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ میں کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ماشاءاللہ ہم 5 وقت نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے نا، لیکن پھر بھی ہماری عبادتوں میں وہ یقین نہیں ملتا، ہے نا۔ جیسے کہ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ صحابہ کرام 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے مسئلے حل کیا کرتے تھے، جی، ہے نا، تو وہی تو دین ہمارے پاس ہے، جی بالکل حق ہے نا۔ جو دین صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا وہی دین ہم تک پہنچا، بالکل وہی قرآن ہم پڑھتے، ہے نا، وہی شریعت ہمارے لیے ہے، اور وہی عبادت کا طریقہ اور نماز ہمارے لیے ہے، جی، اسی طرح سے روزے رکھتے ہم، اسی طرح سے حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جتنے بھی ارکان اسلام ہے ہم وہ ادا کرتے، جی، لیکن پھر بھی ہماری جو عبادتوں میں وہ معاملہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی 2 رکعت نماز کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے اللہ سے اپنی بات منوائے جی، اور اپنے کام بنوا لے۔ ہم دیکھا جا رہا کہ امت مسلمہ دن بدن دنیا کی محتاج ہوتی جا رہی ہے، جی، تو جب ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم کی کمی ہے، بالکل، اور جب علم کی بات آئی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر گھر میں تو قرآن موجود ہے، جی، اور قرآن جیسا علم تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، حق ہے نا، اور ہر گھر کا معاملہ یہ ہے، چاہے وہ دیہات ہو چاہے شہر ہو، لیکن ہر گھر کا معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے ہی بچہ پڑھنے لائق سمجھدار تھوڑا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات دینا شروع کر دیتے، جی، پڑھانا اس کو شروع کر دیتے، ہے نا، اور ہمارے بچے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھی گئی ہے کہ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے کسی لڑکی کا اور جب لڑکے والے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال بھی یہی کرتے ہیں نا کہ یہ بچی قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، جی، ہے نا، تو اچھا لگتا کہ دیکھو دینداری کو آگے رکھا گیا ہے نا،
لیکن ہم لوگ کیا کہیں کہ یہ ہماری کم ظرفی، کم علمی یا ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں. ہم قرآن کریم کو صرف پڑھنا جانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہے نا. اکثریت میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور میرے جان پہچان والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے کزن بھائی لوگ ہیں، تو سب کو پوچھا ہوں میں کہ آپ قرآن جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہو اور فلاں سورہ پڑھتے ہو، بولے ہاں آپ کو یہ سب یاد ہے. اور جب میں اس کی ترجمے کی بات کرتا ہوں کہ آپ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم جس کی تعریف کر رہے اور کیا تعریف کر رہے یہی ہم کو پتا نہیں. بالکل ہم تعریف کر تو رہے اللہ کی جی، اور تعریف عربی میں کر رہے ہیں جی ہے نا. اسی کا کلام اسی کو سنایا جا رہا. بالکل قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ہی زبان سے اللہ کو سنایا جا رہا جی ہے نا. لیکن ہم کو اس کی تعریف سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تعریف کر کیا رہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ رٹا مارنے والے لوگ ہیں ہے نا. تو ہم نے عربک لینگویج پڑھنا سیکھا، ہم نے عربک لینگویج پڑھنا سیکھا، اس کو سمجھنا نہیں سیکھا. اب یہاں پہ ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم عجمی ہیں اور قرآن عربی ہے نا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین تک جانا پڑے جی تو آپ جاؤ، جبکہ ان دنوں میں چین بڑا ہی دور تھا سعودی سے. تو ہم کو یہ حدیث کا مقصد کیا ہے کہ علم کو اتنی ترجیح دی گئی کہ تم علم حاصل جب تک نہیں کرو گے اور مکمل علم حاصل نہیں کرو گے تو تمہارا عمل درست نہیں ہوگا. اور یہی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ارکان اسلام ہے، ارکان عبادت ہے، ارکان نماز ہے، یہ عمل کرتے ہم، لیکن ہم علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم یہ صرف ادا کر رہے رسمی عبادت جی، اس میں ہم کو لذت نہیں ملتی ہے نا. معافی چاہوں گا میں، لیکن دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نا. لیکن میں اوروں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا، اور جو مجھے نظر آتا ہے اپنے آس پاس میں جن لوگوں کا معاملات نظر آتے ہیں میں ان کی بات کروں گا. کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بندہ یا بندی نماز ادا کرنے کے بعد میں بھی ان میں یہ مادہ پایا جاتا کہ بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، حسد ہے. اب یہاں پر شک شبہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ نے تو فرما دیا کہ نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے جو ہم کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی. اچھا ہے نا. تو اس کی میں جب جدوجہد میں لگا جاننے کے تو اکثریت پائی گئی، اس میں بھی تھا کہ ہم نے اپنی جو دین کی جو ٹرین جو ہے نا وہ بیچ میں سے پکڑی. جی بالکل. کہاں سے پکڑی؟ بیچ میں سے پکڑی. اب بیچ میں سے پکڑنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ ابتدائی جو دور ہے دین کا، اسلام کا، وہ ہمارے سے مس ہو گیا ہے نا. تو یہ مس ہونا جب مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پھر سے لوٹ جاؤں اس ابتدائی دور میں اور وہاں سے تعلیم کی شروعات کروں. تو میں وہاں سے یہ مقصد لے کر نکلا کہ میں اس چیز کی تعلیم پہلے خود لوں ہے نا. تو میں نے تعلیم لینا شروع کیا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے نا بے چینی سی تھی کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کے حبیب کے صدقے اللہ نے مجھے چنا اور مجھے یہ سمجھ دی کہ بیٹا یہ تعلیم تو ابتدا سے لے. پر جو بے چینی تھی نا اس بات کی تھی کہ میرے جیسے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے، لیکن مختلف طرح کے علماء، مختلف طرح کی باتیں، جبکہ ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن جی. لیکن سب کا اپنا اپنا الگ الگ موقف.
الگ الگ مختلف فرقے. تو جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا وہ کنفیوژن میں کہ جائے تو جائے کہاں. تو یہ سوچ کو لے کر میں نکلا کہ میں ایک ناقص کوشش کرنا چاہتا. اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے اللہ مجھے کامیابی عطا کرے. اور آپ زائرین سے بھی درخواست ہے کہ آپ میرے حق میں اور میری کوشش کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ ہو اور اللہ مجھے کامیابی عطا کرے. اور میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی گفتگو کروں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے میں رکھوں تاکہ آپ کو اچھے سے میری جو بات ہے وہ سمجھ میں آئے. اور ابتدا جو ہے وہ اسی بات سے میں کروں. میں بیچ میں سے نہ ٹرینڈ پکڑنا پسند کرتا نہ آپ کو بیچ میں سے بٹھاؤں گا جی ہے نا. تو شروعات جو ہوگی میرے چینل کا جو نام ہے مقصد انسان, یہ ان شارٹ میں نام رکھا ہے, لیکن اس کا حقیقتی عنوان جو ہے, حقیقت والا جو عنوان ہے وہ حقیقت تخلیق انسان. انسان جو ہم ہیں, ہماری تخلیق کا مقصد کیا جی, اللہ نے ہم کو کس لیے بنایا اس لیے ہے نا. ہم کو اس لیے بنایا کہ ہم پیدا ہونے کے بعد میں بڑے ہو جائے اور کھائے پیے شادی بیاہ کرے ہے نا, پیسہ کمائے شہرت کمائے ہے نا, دوست یار بنائے. اگر یہ مقصد ہے تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیا صحیح بات ہے نا. جانور بھی تو اپنا سنسار چلاتا ہے نا, جی بالکل. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہتر ہے. وہ کہیں کمانے نہیں جاتا, وہ اللہ کی قدرت کے سائے میں جیتا ہے. اللہ جو کھلاتا ہے وہ کھاتا ہے نا. پھر ہم اشرف المخلوق کیسے جی, ہم اشرف المخلوق کیسے؟ تو اس کا جواب میں نے اللہ سے ہی پوچھا. اچھا, اس سے بہتر بتانے والا کون ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے جانوں کہ اللہ تو نے ہم سب کو کیوں بنایا, حضرت انسان کو تو نے جو تخلیق دیا اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا ہے نا. تو اس کا جواب میں نے اللہ سے ہی پوچھنا مناسب سمجھا. تو میں نے پھر غور و فکر میں لگ گیا. اچھا, اس وقت میں ایک حدیث میرے نظر سے گزری اچھا, جس میں داؤد علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے کہ یا اللہ تو نے یہ کائنات کو کیوں تخلیق دیا. اچھا, یعنی مقصد تخلیق کائنات کیا کے تعلق سے اللہ سے سوال پوچھا گیا داؤد علیہ السلام سے. اچھا, تو اللہ نے فرمایا جو کافی مشہور کلام ہے جو کنزن مخفین والا, جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ہے نا جی, اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے. جی. اچھا, تو یہی عنوان ہمارے گفتگو کا رہے گا. اچھا, ابھی اس کے آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں تو اسی بات پر رہیں گی کہ تخلیق کائنات جو ہے رب الارباب اللہ عز و جل, اس نے اس کائنات کو تخلیق کا مقصد جو ہے کہ اس کی پہچان کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی ہے نا. تو اب اسی بات کو ہم جاننے کی ہمارے آنے والی ویڈیوز میں کوشش کریں گے, اور اسی عنوان کو پکڑ کر ہم آگے بڑھتے ہوئے تخلیق حضرت انسان اور دیگر ٹاپکس جو ہے اس کے ریلیٹڈ سلسلے وار عوام کے سامنے ہمارے اس مقصد انسان چینل جو ہے اس کے ذریعے لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور بس یہ اپنی چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. یہ اچھا, کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو زائرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں, ابھی تو ابتدائی چینل ہے جی, تو بہت کم سبسکرائبر ہے نا. جی. تو امید ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا آمین, اور ہماری گفتگو جو ہے اور ہماری جو ناقص کوشش ہے نا یہ عوام کو پسند آئیں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ ہم کو سرائیں گی اور ہمارے لیے دعائیں بھی
کریں گی, ہے نا. بالکل. تو باقی آپ فرمائیے. تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ سب سن کے, اچھا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھائی فاروق, اور ماشاءاللہ آپ نے جو آپ کا جو کانسیپٹ تھا یہ بتا دیا ہمیں. ہمارا جو سوال تھا پہلے ناظرین کے, یہ چینل جو ہے حضرت انسان ہے نا, ان کے بارے میں انہوں نے جو بتایا تھا تخلیق انسان, تخلیق حضرت انسان ہے نا, یہ ہمارے چینل ہے. اور انہوں نے جیسے بتایا کہ اس کا مقصد معافی چاہتا ہوں, مقصد انسان چینل کا نام ہے. اوکے. ہاں, یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ نام بڑا, یہ جو لمبا نام ہو جاتا کہ مقصد تخلیق حضرت انسان, یہ لمبا ہو جاتا. بالکل. تو میں نے کوشش یہ کی کہ مقصد انسان, انسان کا مقصد, اچھا ہے نا. تو اس میں 2 لفظوں میں نے یہ اپنے بتا دیا ہے نا. تو یہ کوشش یہی ہے کہ بھی یہ مقصد انسان جو ہے یہی سمجھانا ہماری کوشش ہے. بالکل بالکل, ہے نا, کہ مقصد ہم کیوں پیدا کیے, اللہ نے ہم کو کیوں بنایا, صحیح. ہمارا مقصد کیا ہے, کھانا کمانا سونا گھومنا پھرنا اچھا برا, بس یہی زندگی نہیں ہے نا. بالکل بالکل. تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھائی فاروق. آپ نے جس طرح سے آپ کے چینل کا بتایا کہ تخلیق انسان کے بارے میں, اور اس کے بعد آپ نے جو نالج ہم تک پہنچائی وہ بھی سن کے ہمیں اچھا لگا, اور امید ہے کہ ہمارے یوٹیوبرز بھی اسے پسند کریں گے, اور ان کے جو سوالات ہیں یہ بھی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں, ہے نا. میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھو, میں ایک طالب علم ہوں. جی بالکل. اور میری یہ کوشش ہے, تو مجھے دیکھنے والے بڑے عالم اور لفظوں اچھے تلفظ کی امید نہ کریں. میں طالب علم ہوں. بالکل. تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گفتگو کے اندر کچھ بتاتے وقت لفظوں کی غلطیاں ہو سکتی ہے, لفظوں میں لغزشیں ہو سکتی ہے نا. تو برائے مہربانی اگر مجھ سے اگر کچھ ایسی غلطی ہوتی ہو تو سب سے پہلے تو دیکھنے والے جو زائرین اور سامعین ہیں وہ مجھے معاف کرے, ہے نا. جی. اور مجھے اس کی اطلاع کرے کمنٹس کے ذریعے. آپ مجھے بتائیں, اور میری بھی آپ رہبری فرمائیں دیکھنے والے زائرین کہ آپ اس جگہ پر غلط ہو, ہے نا. تو میں پوری کوشش کروں گا اپنے آپ کو درست کرنے کی, اور اچھے الفاظ, جتنی اچھے الفاظ مجھے استعمال کرتے آئے وہ الفاظوں کا چناؤ کرنے کی میں کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں تو یہ ہم ہر دن اپلوڈ کریں گے, اور اس کا جو سمے ہوگا رات کے 10 بجے ہم اپلوڈ کریں گے. مطلب آپ ویکلی اپلوڈ کریں گے یا ڈیلی 3 ویڈیو اپلوڈ ہوگی؟ ڈیلی ہم اپلوڈ کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ زائرین اور سامعین کا ہم زیادہ سے زیادہ وقت نہ لیں, شارٹ میں. ہاں جی. تو 10 سے 15 منٹ کی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے. جی. اور اس میں کوشش کریں گے کہ 10 سے 15 منٹ میں ہم سلسلے وار طریقے سے جو گفتگو کا عنوان ہے اس عنوان پر بات کریں, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے دلائلوں کے ساتھ جی جی, تاکہ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. آلریڈی امت بہت کنفیوز ہے. بالکل. اس میں اور ایک اپنی یہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ ایک اور بندہ آ جائے اور امت کو کنفیوز کرے. ماشاءاللہ. اور میرا اصل مقصد یہ ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ زائرین اور سامعین جو ہے تو یہ کسی کو سن کر اپنا گمان نہ بنائے, ہے نا. جب میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں, کچھ بات بتا رہا ہوں, اور بات میں دنیا کی نہیں دین کی بتا رہا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بتا رہا ہوں, ہے نا, اور دلائل دے رہا ہوں, تو میرے دلائل پر بھی یقین نہ کریں. ہاں, ان دلائل کو کراس ویریفائی ضرور کریں, تاکہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے